پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ایک ہی دن الیکشن ہو. اچھا. تو لڑکی والے کہتے ہیں جی پھر آپ یہاں زحمت نہ کرتے آنے کی, آپ سیدھے کسی ICU میں چلے جاتے. بندہ پوچھے کہ مطلب یہ منہ اور بلومبرگ کا اخبار چیونٹی جتنی ریلیف دے کے دیکھ لیں, شاید عوام کی چیخوں کی شدت میں کمی واقع ہو سکے. پہلے تو مطلب انسان کہتے تھے نا ایک دوسرے کے چل بے سسری, اب سسریاں انسانوں کو دیکھ کے کہہ رہی ہوتی ہیں چل بے موٹو. یہ حنیف موٹا یا حنیف نانا نامی جو بندہ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے, ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ مریم نواز کی اور اسحاق ڈار کی ٹکٹ کہاں کی کنفرم ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر, چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ سیاسی جماعتیں اگر ایک موقف پر آ جاتی ہیں تو پھر کوئی گنجائش نکال سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ گنجائش نکالنے پر تیار ہیں. یعنی سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ وہ انتخابات کے لیے گنجائش نکالنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. سب سے پہلی بات ایک ذہن میں رکھو کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کا آپ کو جو انداز انصاف تھا وہ یاد ہونا چاہیے کہ جب وہ ان کو یقین ہو جاتا تھا نا کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ مجرم ہے یا غلطی پہ ہے, اور فلاں بندہ جو ہے وہ انصاف پہ ہے, حق پہ ہے, لیکن کچھ ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ انصاف کرنے میں جو ہے رکاوٹ بن رہی ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکال لیا کرتے تھے کہ قانون اور آئین اور دستور پہ حرف بھی نہیں آتا تھا اور انصاف کے تقاضے بھی پورے ہو جاتے تھے. تو میرا خیال ہے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ شاید اسی روایت پہ عمل پیرا ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک خاص حد سے زیادہ سیاست میں انوالو بھی نہ ہوں اور قانونی راستہ بھی نکل آئے اور آئین کی آبرو بھی بچ جائے, دستور کی عزت بھی بچ جائے. بس میں یہ سمجھتا ہوں اسی لیے انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی ہے. اب یہ سب پتہ چلے گا, لیکن میرا خیال بادی نظر میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو بھی فیصلہ سامنے آئے گا, ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ فیصلہ ضرور سامنے آئے گا, بالکل کوئی نہ کوئی, ٹھیک ہے, مطلب بات لمبی نہیں جائے گی کیونکہ آج کی سماعت میں بھی کہا گیا ہے کہ پہلے بہت وقت گزر چکا ہے, تو جو ہمیں کرنا ہے وہ جلدی جلدی کرنا ہے. اور جو بھی فیصلہ سامنے آئے گا میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی اگر موقف کی فتح مانی جائے تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کی 70% فتح جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اچھا, کیونکہ ایک وقت میں صرف اب دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ جی الیکشن کو تھوڑا سا آگے کر لیا جائے تو اس آئین سے انحراف تو ہو جائے گا, وہ جو 90 دن والی شرط ہے. لیکن اگر ایک ہی دن الیکشن ہو جاتا ہے تو واقعی جو ایک بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ چلو جی ایک ہی دن نئی حکومت آئے. آپ کو ایک اور بات بتا دوں, بہت کم لوگ شاید میری اس بات سے اتفاق کریں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ایک ہی دن الیکشن ہو. اچھا. عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک دن الیکشن چاہتی ہے. یہ پاکستان کی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جس کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کہتے ہیں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا پی ڈی ایم, وہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ایک ہی دن الیکشن ہو. ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک ہی دن الیکشن ہوا تو عمران خان پوری طاقت کے ساتھ پورے تلاطم خیز انداز میں وہ اقتدار میں آئے گا, جس سے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں بعض وہ بھی خوف زدہ ہیں, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہ خواہش نہیں ہے کہ عمران خان کو اتنا زیادہ فری ہینڈ دے دیا جائے. یہ شاید میں پاکستان میں یہ بات کرنے والا واحد اخبار نویس ہوں, لیکن میری یہ ذاتی رائے ہے, اس میں میری انفارمیشن نہیں ہے لیکن میری رائے ہی ہے. اچھا, لیکن اگر کل ڈیٹ دے دی جاتی ہے, وہ اکتوبر کی ہے یا سپتمبر کی ہے یا اگست کی ہے, کیا پی ڈی ایم مان لے گی؟ نہیں, دیکھو پی ڈی ایم کی اب ساری شرطیں ماننا تو بہت مشکل ہے, بلکہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, اگر عدالت بھی ان کو بہت زیادہ
کوئی ان کے لیے راستے واہ کرنا چاہتی ہے تو بہت مشکل ہے کہ پی ڈی ایم کو خوش کیا جا سکے اور ان کی خوشی کے مطابق، ان کے اطمینان کے مطابق سارے فیصلے کیے جا سکے، خاص طور پہ نون لیگ کے۔ پیپلز پارٹی کو تو کسی حد تک مطمئن کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس پہ نون لیگ بھی مطمئن ہوگی، یہ بالکل میرا خیال ہے کہ شاید قرین از قیاس نہیں ہوگا۔ تو دیکھو پی ڈی ایم کی ساری شرائط جو ہے کسی کے لیے بھی ماننا جو ہے وہ بہت مشکل نہیں بلکہ کم و بیش ناممکن بھی ہے۔ تو مجھے وہ لڑکے والوں کی بات یاد آ جاتی ہے جو کسی لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں اور جاتے ہی کہتے ہیں جی ہمیں تو ایسی لڑکی چاہیے جو بالکل بولتی بھی نہ ہو، بالکل خاموش ہو، جو کہو جواب بھی نہ آگے سے دیتی ہو، کھاتی پیتی بھی نہ ہو اور بالکل خاموش طبع ہو۔ تو لڑکی والے کہتے ہیں جی پھر آپ یہاں زحمت نہ کرتے آنے کی، آپ سیدھے کسی آئی سی یو میں چلے جاتے۔ ویسے آج کل آئی سی یو کا ذکر کریں تو فوری طور پر پاکستان کی اکانومی ذہن میں آتی ہے اور بجا طور پہ آتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کی اکانومی کو آئی سی یو سے نکالنا تھا، جو یہ وعدہ کر کے آئے تھے، جو یہ تہیہ کر کے اسپیشل جہاز پہ بیٹھ کے آئے تھے، وہ بجائے اکانومی کو آئی سی یو سے نکالنے کی بجائے وہ کر کیا رہے ہیں، یہ دیکھ کے یہ سوچ کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ کروڑوں روپیہ لگانے کے لیے تیار ہیں کہ دنیا بھر کے بین الاقوامی 11 جریدے جن پہ کوشش کی جا چکی ہے کہ وہ یا تو اسحاق ڈار صاحب کا کوئی اچھا سا انٹرویو چھاپ دے یا کوئی پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے چند اچھے انڈیکیٹرز جو ہیں نا ان کو لے کے کوئی مضامین شائع کروا دیے جائے۔ 11 مضامین پہ 11 جریدوں پہ، عالمی جریدوں پہ یہ کوشش ہو چکی ہے، لیکن اسحاق ڈار صاحب کی وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہر کام پیسوں سے ہو جاتا ہے۔ ویسے باید وہ پیسوں سے ماضی میں جب وہ وزیر خزانہ تھے تو وہ پیسوں کے ذریعے یہ کچھ جگہوں پہ یہ کام طریقے سے کروا بھی چکے ہیں، لیکن اس دفعہ ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے کیونکہ پاکستان کی اکانومی کی حالت اتنی خراب ہے۔ اگر کچھ بھی خراب ہوتی نا تو تھوڑا سا پینٹ شیٹ کر کے کوئی جریدہ، کوئی رسالہ، کوئی اخبار تھوڑا بہت ٹھیک ویک کر کے چلا دیتا، لیکن اس اکانومی کو کوئی کیسے گوبر کو سونا بنا کے پیش کرے؟ اٹ از آلموسٹ امپاسبل، یہ ناممکن بات ہے کہ یعنی کوئی یہ معجزہ بھی نہیں کر کے دکھا سکتا۔ اور کون سا ایسا بین الاقوامی جریدہ ہے جو اتنا بڑا رسک لے گا؟ اور اسحاق ڈار صاحب کی جو فرمائش نمبر 1 ہے وہ یہ ہے کہ بلومبرگ میں یہ کسی طرح مضمون شائع کروایا جائے۔ بلومبرگ میں بندہ پوچھے کہ مطلب یہ منہ اور بلومبرگ کا اخبار، جیسے کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال، اور مسور کی دال، اور پھر مطلب آپ چھپوائیں گے کیا؟ میں مطلب پوچھتا ہوں آپ سے ڈار صاحب کہ آپ بلومبرگ میں چلے میں چھپوا دیتا ہوں، کیا چھپوائیں گے آپ؟ کہ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہے وہ سادہ پانی نہیں پیتے، وہ گندا پانی نہیں پیتے بلکہ انار کا جوس پیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، مکھنی ہانڈی کھا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ بتائیں تو صحیح نا۔ پھر وہی ہے نا یہ، اور وہ مطلب گوشت ہی گوشت کھاتے جا رہے ہیں، گوشت ہی گوشت کھاتے جا رہے ہیں، اور وہ بالکل دالوں کے تو نام ہی بھول گئے ہیں۔ کسی سے پوچھیں کہ یہ مسور کی دال کیا ہوتی ہے تو وہ جواب دیتا ہے نا پھر کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اسی پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بلومبرگ، یہ منہ اور بلومبرگ کا اخبار۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کر کے دکھانے کی کوشش کریں، لوگوں کو معمولی سی بالکل ایک چیونٹی جتنا، چونچی، میں بار بار کہہ رہا ہوں، چیونٹی جتنی ریلیف دے کے دیکھ لیں، شاید عوام کی چیخوں کی شدت میں کمی واقع ہو سکے۔ اس کے لیے آپ کا دھیان ہی نہیں ہے، آپ کا دھیان ہی کہیں اور ہے، آپ کی پرائرٹیز ہی کچھ اور ہیں، آپ کی ترجیحات ہی کسی اور طرف جا رہی ہیں، تو پھر عوام کو ریلیف کس نے دینا ہے؟ خدا کا نام لیں۔ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت شوق ہے نا ایسے اشتہارات شائع کروانے کا اور اس طرح کے انٹرویوز دینے کا، ایسی جعلی رپورٹیں شائع کروانے کا، تو نہ کروڑوں روپیہ دیں، یہ ہمارے کیمرہ مین علی رضا کو دے دیں، 5000 روپیہ دے دیں، یہ چھپوا دے گا آپ کی خبریں۔
یہ چھپوا دے گا کہ وہ جو ٹرک کے پیچھے لمبی لمبی میل میل جو آپ ٹرک وہ آٹے کے ٹرک کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہے نا میل میل لمبی, وہ یہ بتا دے گا جا کے, نیچے آپ کیپشن لکھوا دیجیے گا کہ جناب علی یہ آٹا لینے کے لیے نہیں خواتین ذلیل ہو رہی ہیں یہاں پہ, ان کے گھروں میں آٹا زیادہ ہو گیا تھا, یہ آٹا واپس کرنے کے لیے آئی ہیں. اب ٹرکوں میں اور پاکستان میں پنجاب میں جتنے جو سرکاری گودام ہے وہاں آٹا رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, لوگ ان ٹرکوں میں آٹا رکھ رہے ہیں کہ واپس لے جاؤ آٹا. وہ جو کہتے ہیں کہ آٹے میں سسری پڑ گئی, اتنا آٹا ہے کہ وہ سسریاں موٹی ہو گئی ہیں. پہلے تو مطلب انسان کہتے تھے نا ایک دوسرے کے چل بے سسری, اب سسریاں انسانوں کو دیکھ کے کہہ رہی ہوتی ہیں چل بے موٹو. تک تو بنے یار, آپ کرنے والی بات تو کریں نا, کہ جو ممکن ہو وہ کریں. کیا رپورٹ آپ کی دکھائی جائے؟ اب آپ کی رپورٹ سب سے بڑی جو یہ ہے نا ڈار صاحب, بھائی جان مائنڈ نہ کیجیے گا کہ آپ کی منتیں ترلے کیے جا رہے ہیں کہ آپ فوری طور پہ جو ہے وہ اپنی شرائط بعد میں منوا لیجئے گا, آپ پاکستان کا رخ کریں, لیکن آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میری رپورٹ ابھی تک یہ ہے کہ نہ آپ کی سعودی عرب سے لندن جانے کی ٹکٹ کنفرم ہوئی ہے اور نہ آپ کی پاکستان آنے کی ٹکٹ کنفرم ہوئی ہے, اس لیے کہ آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آپ جانا کس سمت جاتے ہیں. اچھا, اس لیے کہ آپ کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں. اسی فیصلے کا انتظار مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. میں آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ جو یہ شریف خاندان کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں, یہ حنیف موٹا یا حنیف نانا نامی جو بندہ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہوں گے. ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ یہ جو ٹکٹنگ کا انتظام کرتے ہیں یہ عام طور پہ حنیف صاحب کرتے ہیں. ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ مریم نواز کی اور اسحاق ڈار کی ٹکٹ کہاں کی کنفرم ہوئی ہے. ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل, ابھی تک تو یہی پتہ نہیں چل رہا کہ مریم نواز, ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ شاید پاکستان آ جائیں لندن میٹنگ اٹینڈ کر کے, لیکن مریم صاحبہ کے بارے میں تو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ان کا اگلا قیام جو ہے وہ لندن میں ہوگا یا پاکستان میں ہوگا. اور یہ بھی آپ کو خبر دیتا چلوں, بڑی امپورٹنٹ خبر دیتا چلوں کہ لاہور کے خواجگان, چلیں یہ زیادہ ہو جائے گا, میں نے بتا ہی دیا, نام ہی بتا دیا آپ کو یار ویسے چلیں بہرحال یہ میں بتا دوں آپ کو کہ لاہور سے تعلق رکھنے والے نون لیگ کے بعض لیڈرز کا نواز شریف صاحب پہ یہ شدید دباؤ ہے کہ وہ مریم نواز صاحبہ کو لندن لے جانے کی بجائے فوری طور پہ لاہور بھیجیں تاکہ کوئی عوامی دباؤ جو ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. لیکن مریم نواز کا بھی موقف یہی ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد دیکھا جائے گا, اور جب یہ فیصلہ, جب یہ دباؤ نواز شریف صاحب پہ پڑا, نواز شریف صاحب سے بار بار یہ کہا گیا, تو پھر نواز شریف صاحب کا ایک مخصوص انداز ہے کہ وہ غصے میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. تو جو ان کے بہت قریب رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کے اس انداز سے ان کا جواب حاصل کر لیتے ہیں کہ اب مزید سوال نہیں کرنا. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میاں صاحب کی طبیعت پہ یہ سوال گراں گزرا ہے, مزید سوال نہیں کرنا. لیکن سر پی ڈی ایم تو کہہ رہی ہے کہ آنے والے چند ماہ میں اکنامک پرفارمنس بہتر بنا کے وہ پی ٹی آئی کو اڑا کے رکھ گئے. اچھا, جہاں تک یہ پی ڈی ایم کے دعووں کا تعلق ہے نا, اس میں آپ کو کسی لمبے چوڑے انالیسس کی ضرورت نہیں ہے. صرف میں آپ کو 2 جملوں میں بات سمجھا دیتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کا جو آخری سال تھا وہ, اور اس حکومت کا جو 1 سال ہے, تو وہ مجھے بندہ یاد آ جاتا ہے جو 2 تصویریں لے کے, اپنی بیوی کی 2 تصویریں لے کے جاتا ہے اور اپنی بیوی کو بتاتا ہے کہ یہ تمہاری وہ تصویر ہے جو پارلر جانے سے پہلے کی ہے, اور یہ وہ تصویر ہے جو پارلر جانے کے بعد کی ہے. اب تم دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا کرپشن صرف پیسے کی ہوتی ہے؟ چلے سر, آج کی آخری بات کر کے ختم کریں. آج کی آخری بات یہ ہے, جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا, جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا, جب وقت ملا تب یاد کیا, اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کی. واہ. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.